اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی سیریز کے پیارے دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو ایک بادشاہ اور ایک کسان کا قصہ سنایا جائے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ اسلامک سیریز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں، اور جن لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہے وہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ اسلامی سیریز کے پیارے دوستوں، پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو کہ نہایت ہی رحم دل اور انتہائی خوش اخلاق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی رعایا پر اس نیک دل بادشاہ سے بہت خوش تھی۔ ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اسے گیدڑ ایک رسی میں لٹکا ہوا نظر آیا۔ خواب کی وجہ سے بادشاہ بہت پریشان تھا اور رات بھر سو نہ سکا۔ صبح ہوتے اس نے سارے وزیروں اور دانشوروں کو دربار میں بلایا۔ بادشاہ نے اپنے خواب بیان کیا اور سب سے اپنی تعبیر پوچھی۔ سبھی سوچ کے پریشان ہو گئے کہ کسی کو خواب کی تعبیر سمجھ میں نہیں آئی، جبکہ بادشاہ کو ہر حال میں اپنے خواب کی تعبیر چاہیے تھی۔ اس لیے اس نے اعلان کروایا کہ جو کوئی مجھے خواب کی تعبیر بتائے گا اسے انعامات سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ یہ سوچ بہت سے لوگ انعامات کی لالچ میں اور کئی خود کو عقل مند کہلانے کی لالچ میں تعبیر بتانے لگے، مگر سب ناکام ہو گئے۔ ایک غریب کسان جسے کسی ڈیرے کی زمین پر کام کرتے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اس کا قرض ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سال ہر سال محنت کرنے کے باوجود کسان کو وہی بھوک اور بدحالی برقرار رہتی تھی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ قسمت آزمائی جائے اور بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی جائے، کیا معلوم خوش ہو کر بادشاہ سلامت انعامات سے نواز دے۔ صبح ہوتے ہی غریب کسان شاہی محل کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے راستے میں اس کی ایک نظر ایک سفید پوش بزرگ پر پڑی جو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ کسان نے آگے بڑھ کر انہیں بادب انداز میں سلام پیش کیا اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ بزرگ نے تحمل سے اس کی بات سنی اور بتایا کہ یہ تو ایک معمولی بات ہے، تم وعدہ کرو انعام میں جو رقم تمہیں ملے گی اس کا آدھا حصہ مجھے دو گے تو پھر میں تمہیں بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتانے کے لیے تیار ہوں۔ کسان نے وعدہ کر لیا۔ اس بزرگ کی خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا، گیدڑ فریب اور چالاکی کی علامت ہوتا ہے۔ اس کا رسی پر لٹکنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ملک میں فریب اور دھوکہ بازی بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے بادشاہ کو ہوشیار ہو کر رہنا پڑے گا۔ کسان سیدھا اور بادشاہ سلامت کی دربار میں آیا اور خواب کی تعبیر بتائی۔ بادشاہ کو خواب کی تعبیر پسند آئی اور خوش ہو کر کسان کو مالا مال کر دیا۔ سارا مال سمیٹ کر جب وہ واپس آیا تو اس نے سوچا کیوں نہ میں سارا مال اکیلا ہی ہڑپ کر جاؤں، بزرگ کو اس مال کا آدھا حصہ نہیں دیا جائے تو وہ کیا کر لے گا۔ یہ سوچتے سوچتے وہ اپنے گھر پہنچ گیا۔ کچھ عرصہ بعد بادشاہ کو خواب میں اپنے اوپر ایک باریک دھاگے سے تلوار لگتی ہوئی نظر آئی۔ خواب دیکھ کر بادشاہ بہت پریشان ہو گیا اور اس کسان کو قاصد بھیجا۔ اب وہ بادشاہ اس خواب کی تعبیر بتائے۔ کسان یہ بات سن کر پریشان ہو گیا اور مجبور ہو کر دوبارہ سفید پوش بزرگ کے پاس جا کر منت مساجد کر خواب کی تعبیر پوچھی۔ بزرگ نے اسے خواب کی تعبیریں بتائیں کہ تلوار جنگ کی تیاری کی علامت ہے، جس کے لیے بادشاہ کو بھی اچانک حملہ ہو جانے کے لیے تیاری کرنا پڑے گی۔ آخر میں بزرگ نے دوبارہ اپنا آدھا حصہ مانگا اور کسان نے حامی بڑھ لی۔ کسان بادشاہ سلامت کے دربار میں پہنچا اور خواب کی تعبیر سنائی، جسے سن کر بادشاہ بہت خوش ہوئے اور پہلے کی طرح کسان کو انعامات سے نوازا۔ جیسے ہی وہ دربار سے دوبارہ لوٹا اس نے سفید بزرگ کو اپنا منتظر پایا۔ بزرگ نے اسے اپنا آدھا حصہ مانگا۔ کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ تلوار نکال کر بزرگ پر وار کر دیا، جس سے بزرگ کا ایک بازو زخمی ہوا، لیکن وہ خاموش رہا۔ جبکہ کسان جو اب لالچی ہو گیا تھا سارا مال اپنے ساتھ لے کر چل دیا۔ اتفاق سے بادشاہ کو پھر تیسرا خواب نظر آیا، جس میں ایک ذبح کی ہوئی بکری نظر آئی۔ بادشاہ نے دوبارہ قاصد بھیجا اور کسان کو طلب کیا اور یہ دیا کہ آخر میرے خواب کی تعبیر بتاؤ کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ کسان بہت پریشان ہوا اور آخرکار تیسری مرتبہ شرمندہ ہو کر بزرگ کی طرف روانہ ہو گیا۔ بزرگ نے اس لالچی کسان کو دیتے ہی غصے سے منہ پھیر لیا۔ کسان بزرگ کے پاؤں میں گر اپنی کی ہوئی غلطیوں کی معافی مانگنے لگا اور وعدہ کیا کہ اب دھوکہ نہیں دوں گا، انشاءاللہ اس مرتبہ آپ کا حصہ ضرور ملے گا۔ بزرگ نے تحمل مزاجی سے کام لیتے ہوئے کسان کو معاف کر دیا اور خواب کی تعبیر بھی بتائی۔ چونکہ بکری امن کی نشانی ہے، اس لیے اب بادشاہ کے ملک میں امن و امان ہوگا اور لوگ بکریوں کی طرح امن و امان میں رہیں گے اور دھوکہ بازی اور فریب سے دور رہیں گے۔ کسان نے جب بادشاہ کی خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے یہ تعبیر بہت پسند آئی، کیونکہ اس مرتبہ خواب کی تعبیر دل مو لینے والی اور خوشگوار تھی۔ کسان کو پہلے سے بھی زیادہ نوازا گیا۔ اس دفعہ کسان نے پہلا والا مال اور اب والا مال انعام لا کر بزرگ کے قدموں میں رکھ دیا۔ مجھے معاف کرنا بزرگ، صاحب دولت کی لالچ میں آ کر مجھ سے خطا ہوئی ہے، میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، اپنے گناہ پر معافی کا طلبگار ہوں، یہ ساری دولت آپ اپنے پاس رکھ لیں اور مجھے معاف کر دیں۔
मैं तौबा करते हुए वादा करता हूँ कि अब ज़िंदगी में कभी किसी से धोखा नहीं दूंगा और दौलत की लालच में आकर किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा और अपनी औकात नहीं भूलूंगा और ना ही गुरूर व तकब्बर करूंगा, मुझे माफ़ कर दें। बुजुर्ग जो बहुत पहुँचे और दरवेश थे नहायत नरमी से बोले, हकीकत में आपका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जब पहली दफ़ा आप मेरे पास आए थे तो उस वक्त मुल्क में फरेब व मकारी का दौर था, इसलिए भी आप भी ठग निकले। और दूसरी बार आपने जब मेरे ऊपर हमला किया तो उस वक्त सारे मुल्क में खूनरेज़ी फैली हुई थी, हर कोई एक दूसरे के खून का प्यासा था। उस वक्त मुल्क में फितने का दौर था और अब तो हर जगह अमन व अमान कायम है, लोग ईमानदारी और अमन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसलिए तुम ईमानदारी से मुझे मेरा हिस्सा देने चले आए। बुजुर्ग ने बताया, मुझे इस माल की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम अल्लाह लोग बंदे हैं। किसान अपने आंसू पूछते हुए बुजुर्ग के मुदबाना अंदाज में बोला, बुजुर्ग जी मेरे लिए कोई नसीहत फरमाए। बुजुर्ग अपनी जगह से उठे बड़ी मोहतबर अंदाज में किसान को नसीहत करते हुए कहने लगे, अपने से बड़ों का एहतराम करना, छोटों पर शफकत करना, दरख्त लगाना मगर फल का इंतज़ार नहीं करना और हो सके तो कोई दरसगाह ज़रूर बनाना। नसीहत फरमा कर वहाँ से सफ़ेद पुश बुज़ुर्ग रवाना हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस्लामिक सीरीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।